additional funds. The loss is $30 billion, the first estimate. So I think unless the world comes out with billions of dollars of support for relief, for rehabilitation, for building infrastructure, resilient. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کی تباہی سے نمٹنے کے لیے دنیا سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. کہا معیشت کو $30 ارب کا نقصان پہنچا. دنیا کی طرف سے ملنے والی امداد ناکافی ہے. سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاکستان کی نظریں بیرونی امداد پر ہیں. وزیر اعظم نے ملکی سیاسی قوتوں کو مل کر کام کرنے کی پیشکش بھی کی. مقبوضہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے بھارت کو بات چیت کی دعوت. وزیر اعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. پاکستان میں حالیہ سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کریں گے. مسئلہ کشمیر کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات. وزیر اعظم نے سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا. ملاقات گزشتہ روز امریکی صدر کے استقبالیہ میں ہوئی. آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر نے قرض کی شرائط نرم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف نے اگلی قسط کی رقم کا حجم بھی بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی ہے. مریم اورنگزیب کا ماحولیاتی آلودگی کے ذمہ دار ممالک سے مدد کا مطالبہ. متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اولین ترجیح قرار. پاکستان کا 1/3 علاقہ زیر آب ہے. 10 لاکھ مکانات اور 50 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئی. عالمی برادری موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی مدد کرے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مطالبہ. بین الاقوامی فائنانشل آرکیٹیکچر میں اصلاحات کی ضرورت پر زور. جمہوریت کا استحکام آئین و قانون کی بالادستی سے وابستہ ہے. عدلیہ نے بلا تعصب قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا. یوسف رضا گیلانی کیس میں آئین کی پاسداری کی گئی. چیف جسٹس امرتا بندیال کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب. سیلاب قانون سازوں کے لیے ویک اپ کال قرار. سیلاب متاثرین کی مشکلات تھم نہ سکیں. بدین کے ایم ڈی پران سے امدادی میں ایک بار پھر شگاف پڑ گیا. شگاف کو آج ہی بند کیا گیا تھا. پانی کا ریلا آبادی کی جانب بڑھنے لگا. سکھر اور خیرپور میں گیسٹرو سے 2 بچے جان سے گئے. جھلمکسی کے بزرگ شہری طالب حسین کا گھر بھی سیلاب کی نظر. طالب حسین اور بیوہ بیٹی بھیک مانگنے پر مجبور. آج نیوز کی خبر پر ایکشن. پاک فوج نے آٹا، تیل، پانی اور دیگر اشیاء پہنچا دی. بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کے ڈیرے. روزانہ ہزاروں افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. زرعی قرضوں کی وصولی کو مؤخر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا بیان. کہا متاثرین ریلیف کیمپ سے گھر منتقل ہونا شروع ہو گئے. نقصانات کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. اس طرح کے نظام میں جس طرح چور اوپر آ کے بیٹھ جائیں، مانے ہوئے ملک کے ڈاکو اگر ملک کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں، وہ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ ملک پر چوروں نے قبضہ کر لیا. ہر روز ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. مجرموں کو NRO 2 دے کر ملک اور قوم کے ساتھ سنگین اور مجرمانہ مذاق کیا گیا. قوم کے لوٹے گئے 1100 ارب ہضم کرنے کی شرمناک اجازت دی جا رہی ہے. چیئرمین PTI عمران خان کے بار. کہا جس مجرم کو نجات دہندہ کہہ رہے ہیں وہ 20 ارب کا خسارہ چھوڑ کر گیا. عمران نیازی کو انسانیت کی نہیں سیاست کی پرواہ ہے. عمران نیازی سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کر سکتے تو خاموش رہے. احسن اقبال برس پڑے. جاوید لطیف بولے 25 مئی کو عمران خان کی تیاری نہیں تھی تو اب کیا ہوگی. ہم تمام منصوبہ بندی سے واقف ہیں. عمران خان مسلح جتھے لے کر آ رہے ہیں. وہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں. جب میرے اوپر بدترین ریاستی جبر کیا جا رہا تھا تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ بھلے میرے ساتھیوں میں سے ہوں یا میرے مخالفین میں سے ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، آپ پر کبھی بھی کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہوگا، آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ظلم ہو رہا ہوگا،
تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ حراست میں بدترین ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کسی جماعت کے کارکن کے ساتھ ایسا ہوا تو خود باہر نکلوں گا۔ ریاستی جبر کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی، آئندہ بھی اٹھاتا رہوں گا۔ شہباز گل کا ویڈیو بیان، بولے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا تھا اور رہوں گا، دوبارہ اپنے روایتی انداز میں مخالفین کو جواب دوں گا۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ معطل کر دیے۔ اثاثہ جات کیس میں عدالت نے وطن واپسی پر اسحاق ڈار کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ نواز شریف نے بھی نیب ترمیمی آرڈیننس 2022 کے تحت لاہور کی احتساب عدالت سے ریلیف مانگ لیا۔ نواز شریف نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ رانا ثنا خود سے بڑی بات کر کے صدر بش بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم اسلام آباد نکلیں گے تو روکنا مشکل ہوگا، فواد چودھری نے واضح کر دیا۔ کہا اشتہاری ملزم اسحاق ڈار کا کیس بھی ختم کر دیا گیا، وہ اب پاکستان آ کر پھر سے وزیر خزانہ ہوں گے، اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا۔ اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد میں سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے نے بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم شاہ نواز کو گرفتار کر لیا۔ ایاز امیر کا بہو کے قتل پر اظہار افسوس۔ چریوٹ میں محنت کش نے تنخواہ نہ ملنے پر خود سوزی کر لی۔ محنت کش احسان الہی کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ پی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اہل خانہ نے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ میرے بچے چوری کا الزام لائے، میرے بچے نہ دیکھو سا کہ میں عزتدار آس میں نے بدنام کیتا ہے، اس اپنا ہماری دکان دے اسے ہی اپنا آپ اس اپنی بربادی چکی تھی۔ احسان یتیم ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ملک بھر میں ڈینگی بے قابو، پنجاب میں ڈینگی سے 2 افراد جاں بحق، 271 کیسز رپورٹ، سندھ میں 402 کیسز رپورٹ، کراچی میں 297 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں 363 نئے کیسز سامنے آئے، اسلام آباد میں 77 افراد ڈینگی کا شکار۔